السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی سٹوریز پر محبت کی ایک سچی کہانی کے ساتھ خوش آمدید۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ صوفے پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی، جبکہ ثانیہ اور دانیہ کسی شو پر بری طرح بحث کر رہی تھی اور امی ہاتھ میں تسبیح اٹھائے پڑھ رہی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتا صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا اور حسب معمول حمیرہ جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے پانی لے آئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھام لیا، پھر اسے چڑھانے کو امی سے بولا۔ حالانکہ وہ کبھی چڑھتی ہی نہیں تھی، وقار پھر بھی کوشش کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ امی، یہ حمیرہ کوئی کام نہ کرے تو مجھے بتائیے گا، میں اس کی خوب خبر لوں گا۔ ارے نہیں بیٹا، میری حمیرہ جیسی بیٹی اور بہو اللہ سب کو دے۔ سارا دن میرے ساتھ کچن میں گزار دیتی ہے، کبھی سالن بنا رہی ہے، کبھی صفائی کر رہی ہے۔ سچ میرے جیسا خوش قسمت کوئی نہ ہوگا۔ جبکہ ثانیہ اور دانیہ کو بس ٹی وی دے دو اور کچھ نہیں۔ ارے میں کہہ کر تھک چکی ہوں، پر یہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ آخر کو اگلے گھر بھی جانا ہے، خوب نام روشن کریں گی ماں کا۔ ہینا بیگم تو بھری بیٹھی تھی، اس کے چھیڑتے ہی شروع ہو گئیں، جبکہ باتوں میں مصروف ان دونوں نے بے اختیار ماں کو دیکھا۔ دانیہ بولی، امی ایسے تو نہ کہیں، رات کو برتن کس نے دھوئے تھے اور صبح کو چائے کس نے بنائی؟ آپ ہماری تعریف کبھی نہیں کرتی۔ ثانیہ بولے اور دانیہ چپ رہے۔ یہ ممکن تھا، جبکہ ہینا بیگم کا پارا چڑھتا دیکھ کر حمیرہ نرمی سے بولی، امی جب ان پر ذمہ داری پڑے گی تو خود کام کریں گی۔ ارے بیٹا، آتا ہوگا تو کریں گی، جبکہ آتا ہی نہیں۔ حمیرہ، تم جانتی ہو غروب ہوتے وقت سورج سرخ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ حمیرہ اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا کر بولا، اس لیے کہ وہ اپنے دن سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اسی دکھ میں وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو رات کو چاند روشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی رات سے مل رہا ہوتا ہے۔ جس طرح رات چاند کے بغیر ادھوری ہے اور سورج دن کے لیے ضروری ہے، اسی طرح تم میرے لیے، تمہاری موجودگی میرے لیے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ وہ محبت سے بولا تو حمیرہ ایک دم شرما گئی۔ پھر وقار بولا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ میری محبت کا مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے تمہارے بغیر میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں تم سے ہی زندہ ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے مڑی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی، جبکہ وقار کھل کر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر علی کے صرف 2 بیٹے تھے، بڑا اسحاق، چھوٹا رفیق۔ اسحاق کی شادی ہینا سے ہوئی، جن کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا وقار تھا، جبکہ رفیق کی صرف 1 بیٹی حمیرہ عروج تھی، جس کی پیدائش پر سائمہ یعنی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور بیوی کے غم میں رفیق بھی چل بسے، تب ہینا نے ماں کی طرح حمیرہ عروج کی پرورش کی، اسے بے حد محبت دی، اپنی بیٹی مانا۔ حمیرہ اور وقار کی محبت دیکھ کر گھر والوں نے ان کی بات پکی کر دی۔ وقار نے جاب کے لیے دبئی جانا تھا، اس کے آنے کے بعد ان کی شادی طے پائی۔ حمیرہ صرف گھر بھر کی لاڈلی نہیں، بلکہ پورا خاندان، ننھیال سب اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اسے جو بھی کام بتا دیا جاتا بغیر کسی ناگواری کے کرتی، ہمیشہ سب کی ہاں میں ہاں ملاتی اور غلط بات پر ٹوکے بغیر نہ رہتی۔ وہ گھر داخل ہوا تو بے حد خوش تھا، کیونکہ اسے دبئی میں جاب مل گئی تھی۔ وہ ہینا بیگم کے گلے میں بازو ڈال کر خوشی سے بتانے لگا تو حمیرہ وہیں پر جم گئی۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر وہ مڑی تو وقار، جو کب سے اسے دیکھ رہا تھا، نرمی سے بولا، کب آئیں گے آپ وقار؟ وہ بولی تو وہ بولا، جلدی بارات لے کر آؤں گا، انتظار کرنا۔ وہ مڑا تو حمیرہ بے اختیار بولی، جلدی آئیے گا، آپ کی حمیرہ آپ کا انتظار کرے گی۔ وہ مڑا اور مسکرا کر واپس چلا گیا، جبکہ بہت ضبط کے باوجود ایک آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگ کر نکلتا چلا آیا۔ پھر اگلے دن کی فلائٹ سے وہ دبئی چلا گیا۔ وقت رک سا گیا، دن تھم سے گئے، 1 سال 10 صدیاں لگ رہی تھیں، اور پھر بالآخر وقار کا فون آیا۔ ہیلو حمیرہ، تمہارا وقار آ رہا ہے۔ کب؟ وہ خوشی سے بولی، اگلے ہفتے، آئی لو یو۔ اور پھر ہفتہ اسے مہینہ لگنے لگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے دوست اکرام کے ساتھ بیٹھا، جب اکرام بولا، یار تو پرسوں جائے گا اور کل 1 اپریل ہے، یعنی اپریل فول۔ اس کی بات پر وقار پر سوچ انداز میں بولا، اپریل فول؟ اور پھر مسکرا دیا۔ کل اس کی بارات تھی، اس کا برسوں کا دیکھا خواب پورا ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی کو دیکھتی تو کبھی گھر کو۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ حد نہیں۔ تبھی اس کا فون بز کرنے لگا، انجان نمبر تھا۔ اس نے حیرت سے اوکے کیا۔ ہیلو، مسٹر وقار کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ ہم میں نہیں رہے، اور فوراً فون بند ہو گیا۔ اس نے فون بند کر کے ایک نظر وقار کو دیکھا، جو مسلسل مسکرا رہا تھا، اور پھر بولا، دیکھا بن گئی نا اپریل فول، اب میں کل گھر جا کر اسے حیران کر دوں گا۔ وہ مسکرایا،
لیکن یار اس کا دوست اکرام پریشان سا ہو کر بولا، چھوڑو یار، مجھے پیکنگ کرنی ہے، چل میری مدد کروا۔ دوسرے ہی دن وہ خوشی خوشی گھر پہنچا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے ہی حمیرہ سفید کفن پہنے پڑی تھی، اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، وہ جا چکی تھی بہت دور۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے نام کی مہندی دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہنا بیگم غم سے نہ ڈھال بولی، کل اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ہائے میری بچی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، وہ اس کے بغیر جینے کے تصور سے ہی مر گئی۔ اس کا چھوٹا سا مذاق، چھوٹا سا اپریل پھول اس کی جان لے گیا، اس کی زندگی برباد کر گیا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ساری خوشیاں گنوا بیٹھا تھا۔ یہ اپریل پھول ایک زندگی لے گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اب رونا ہی مقدر تھا۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی کہانی کا مورل صرف اتنا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کو شدت سے چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو اسے مذاق میں بھی کوئی ایسی بات مت کہیں جس سے اس کا اتنا دل دکھے کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ اور ایسے مذاق خدارا نہ ہی اپنے ماں باپ سے کرے، نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے، اور نہ ہی اپنے چاہنے والوں سے، کہ ایسے مذاق بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔